السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ شوال کے روزے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان اور عید گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ صحیح المسلم کی حدیث ہے، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے گا، اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، رمضان کے روزے 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں۔ اس طرح یہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوں گے۔ یہ روزوں کی کیا ہے؟ شوال کے روزوں کی فضیلت، کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں اس کا اجر 1 سال کے روزوں کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ روزے عید کے فوراً بعد یا وقفے کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دونوں طرح سے رکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ لوگوں کے بہت ہی غلط کنسیپٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عید کے اگلے دن ہی ان روزوں کو شروع کیا جائے۔ نہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں۔ پورا مہینہ ہے اور پورے مہینے میں کسی بھی دن آپ ان کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ شرط نہیں ہے کہ آپ عید کے اگلے دن ہی سے سٹارٹ کریں، اور آپ مسلسل 6 دن کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، اور وقفہ کے ساتھ، یعنی ایک رکھ لیا ایک چھوڑ دیا، تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے قضا روزے، یعنی رمضان میں کسی بھی عذر کی بنا پر جو چھوڑ دیے گئے تھے، روزوں کی قضا جلد از جلد ادا کریں، کیونکہ رمضان کے دنوں کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ جو روزے ہیں شوال کے نفلی روزوں کے علاوہ رکھے جائیں گے۔ جو فرض روزے ہیں ان کی نیت الگ سے ہوگی، ان کو الگ سے رکھا جائے گا۔ جو شوال کے 6 روزے ہیں وہ ان میں ایڈ نہیں ہوں گے، ان کو الگ 6 روزوں کو رکھا جائے گا۔ دونوں کی نیت بھی پھر الگ الگ ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ۔ سورہ البقرہ کی یہ آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو اور وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، یعنی فرض روزوں کی گنتی کو پورا کرنا ضروری ہے۔ رمضان میں آپ نہیں رکھ سکے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے، لیکن ان کو پھر بعد میں پورا کرنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے سوار اور جمعرات کا روزہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اور پھر جو لوگ یہ روزے رکھتے ہیں وہ اللہ کے مقربین بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ویسے بھی یہ مقربین والے اعمال ہیں۔ سوار اور جمعرات کا روزہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی رکھا کرتے تھے، اور سوار اور جمعرات کو کیا انسان کے نام اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جب میں اللہ کے ہاں میرا نام اعمال پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت سے ہوں۔ پھر اس کے بعد ہے 3 روزے۔ 3 روزے ایسے ہیں جو انسان کے دل کے کینے کو دور کرنے والے ہیں۔ دیکھتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ ایام 20 کے روزے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ماہ کے 3 روشن ایام، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو یہ 3 جو روزے ہیں، ایک تو کہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رکھا کرتے تھے، اور دوسرا کیا ہے، یہ دل کے کینے کو دور کرنے والے روزے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔